اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ یہ سورہ المجادلہ کی آخری رکوع کی آیات ہیں۔ اس کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے، دو پارٹیوں کا ذکر ہے، اور ہر جگہ قرآن کا یہی انداز ہے۔ زمر کا مطلب گروہ، تو وہاں بھی آخری رکوع کے اندر اسی سورہ کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ یہ دو گروہ ہوں گے، ایک جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور دوسرے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ایک جنتی گروہ ایک جہنمی گروہ۔ کہیں فرمایا فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ لازمی ہے۔ اب یہ انسان ہے، یہ کوئی معاملہ ختم نہیں کر دیا جائے گا۔ انہی انسانوں میں سے کچھ انسانوں نے جنت میں جانا ہے اور باقیوں نے جہنم میں جانا ہے۔ ٹوٹل ہو چکے ہیں، یقین کیجیے، اللہ کے علم میں ٹوٹل ہو چکے ہیں کہ کتنے جنتی ہیں اور کتنے جہنمی ہیں۔ بہرحال جہنمیوں کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے، اور مثال دے کے سمجھایا نبی علیہ السلام نے کہ جس طرح کالا بیل ہو یا کالا گھوڑا ہو اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جو سفید اگر نقطہ ہو، تو یہ ریشو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کی۔ تو آپ اس سے اندازہ لیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو علیحدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کس حساب سے؟ تو بتایا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 کے حساب سے۔ تو آج یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑے ہیں، یہ باقی سارے لوگ کیا یہ دین کو نہیں سمجھتے ہیں؟ تو وہ ذرا ان آیات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ شروع میں پہلی سورہ جو اس قرآن کی ہے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے دو گروہوں کا ذکر ہے، دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا اور انعام ہوگا، اور ایک وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور غضب نازل ہوگا۔ وہاں بھی دو گروہوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کی گئی۔ یعنی اگر بظاہر کسی چیز میں آپ کو کوئی خوبی بھی نظر آئے تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، خوبی اس کی ہے۔ کوئی درخت خوبصورت نظر آئے، کوئی علاقہ خوبصورت نظر آئے، کوئی انسان خوبصورت نظر آئے، کوئی ہنرمند نظر آئے، کوئی لائق نظر آئے، کوئی سمجھدار نظر آئے، تو پہلا دھیان اللہ کی طرف کہ مالک نے بنایا ہے اس کو، اور وہ خود بھی یہی محسوس کرے اگر کوئی ایسی خوبی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تو اپنے مالک کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ اگر یہ آنکھیں ابھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم اندھے کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں اندھا کہتے ہیں۔ ہمارے بازو اگر ٹیڑھے ہوتے تو لوگ لولا لنگڑا کہتے ہیں۔ ہماری ٹانگیں اگر چلنے کے قابل نہ ہوتی تو لوگ لنگڑا کہتے، ہم چل بھی نہ سکتے۔ بتاؤ ہماری کدھر گئی وہ شخصیت؟ کوئی اعضاء ہمارا اگر ٹھیک نہ ہوتا، دماغ اگر ہمارا کام نہ کرتا تو لوگ پاگل کہتے۔ تو اللہ کا کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کی، اس انداز سے جس نے پوری کائنات کو بنایا، الرحمن ہے، الرحیم ہے،
ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے اندر کتنا مبالغہ ہے، کہ کتنا الرحمن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا الرحمن ہے۔ اور اس کا جو رحمت والا معاملہ ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا گویا ایک سمندر ہے جو لہر کے اوپر لہر چڑھی آ رہی ہے، ایک لہر کے بعد دوسری لہر آتی ہے، اور پھر اس کے اندر دوام ہے، ہمیشگی ہے، ایسا رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا وہ حاکم ہے۔ فیصلہ جس دن ہونا ہے نا، وہ پورا کا پورا اختیار ایک ذات کے پاس ہوگا، یاد رکھیے۔ وہ جو شفاعت کا ایک معاملہ ہے، وہ بھی پوری کی پوری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو کہا جائے گا اور جس کے لیے کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے زبان کھولے، اس دن جرت نہیں پڑے گی کسی کی زبان کھولنے کی۔ ایسا منظر ہوگا، ایسا ماحول ہوگا۔ اور جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا اپنے علم کے مطابق، گناہ گار ہے لیکن مومن ہے، غیرتی مومن ہے، جس کو معاف کرنا چاہے گا، اس کے لیے کسی دوسرے کو کہہ دیے اس کے لیے سفارش کر، یہ اس کے لیے رحمت ہوگی اور اس کی عزت ہوگی۔ یہ فلسفہ ہے سارا کا سارا شفاعت کا۔ باقی جس کے لیے فیصلہ ارادہ کر لے مالک عذاب دینے کا اور اس کو کوئی چھڑا سکے، سوال ہی پیدا نہیں۔ فرمایا عہد و پیمان ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اس طرح اللہ کو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، لیکن آج اکثریت کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہیں کہ جب اللہ کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر تمہارا دھیان ہی کیوں جاتا ہے کسی اور طرف مدد مانگنے کے لیے؟ بتاؤ، اگر تمہارا دھیان بھی کسی اور کی طرف جاتا ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تم انکاری ہو، یا تمہیں یقین ہی نہیں ہے، یا تم اس کے اندر جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس کے بعد یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرنا، پٹے بندھوانا۔ تو بتاؤ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہتے ہو؟ پھر کیوں فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ اور اپنے کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ؟ اس کے بعد اللہ سے ایک بہت بڑی دعا ہے جو مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی ہوئی ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو، اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کہتا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی ہو سکتا ہے یہ احساس نہ کیا ہو کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ بس صرف ہم ہی پڑھے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بہت الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ مالک اوپر سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری کبریائی کو تسلیم کر لیا۔ آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور مالک کہتا ہے میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا، یعنی میرے فیصلے کو گویا اس نے تسلیم کر لیا۔ پھر جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک بات طے پا گئی، یعنی ایک کنٹیکٹ ہو گیا گویا۔ اب جو مانگے گا دوں گا، اب جو مانگے گا دوں گا۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مانگے گا دوں گا۔ اب اللہ سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی بندہ کوئی اور چیز نہ مانگ لے۔ اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ نے سکھایا ہے کہ جب وہ معاملہ پیش آ جائے کہ اب میں کہہ دوں کہ جو مانگو گے تمہیں ملے گا، تو تم یہ چیز مانگنا، کہیں کوئی اور چیز نہ مانگنا جو تیرے خلاف ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے تیرے لیے۔ جبکہ مالک تو اعلان کر رہا ہے کہ اب جو مانگو گے دوں گا، تو لہذا میرے بندے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اگر کسی کے پاس دنیا کی بھی بادشاہی ہے، دنیا کا سونا ہے، لیکن صراط مستقیم پر نہیں ہے، بتاؤ کس کا؟ اور اگر وہ صراط مستقیم پر ہے تو باقی ساری پریشانیاں پھر نیچے ہی ہیں۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگو، اور پھر پوری طرح بتایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ مجھے بتا دے جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مجھے عطا فرما میرے مالک۔ اور ساتھ ہی یہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ ان لوگوں کا راستہ نہ بتانا جن پر تو تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ تو یہاں دو قسم کے لوگوں کا معاملہ آ گیا، ایک نیک لوگ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور ایک برے لوگ، گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یہ دونوں راستے آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کے اندر ان دونوں لوگوں کا راستہ، دونوں گروہوں کا ذکر پورے قرآن میں موجود ہے۔ پورا قرآن اسی دعا کا جواب ہے، یقین کیجئے۔ اور یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور آپ دیکھیے بار بار پڑھی جانے والی یہ صورت ہے، ہر رکعت کے اندر آپ پڑھتے ہیں۔ یہ صورت نہ پڑھیں آپ کی رکعت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہی تو روح ہے ساری، کہ اپنے مالک اور خالق کی حمد و ثنا بیان کرو، عہد و پیمان کو تازہ کرو، اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ کو کہو یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ آپ بتائیے، اللہ سے سیدھا راستہ مانگے اگر آپ گمراہوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو اللہ زبردستی تو نہیں کرے گا نا، پھر دعا آپ کی بے اثر ہو جائے گی۔ آپ نیک لوگوں کے راستے پر پھر چلو نا۔ پھر نیک لوگوں کا راستہ، آدم علیہ السلام کا راستہ، نوح علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، انبیاء کے راستے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ تو بتاؤ انبیاء کا دین کیا تھا، انبیاء کا کیا طریقہ تھا؟ پھر مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے کس طرح اللہ کو پکارا تھا، اور پھر کس طرح ہم جواب دینے والے تھے، ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اندر کس کو پکارا تھا؟ پھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارا تھا؟ پھر زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد، بڑھاپے میں اندازہ لگائیے، بڑھاپے تک، جوانی میں تو مانگتے ہی رہے، بڑھاپے تک جا کے نا امید نہیں ہوئے ہیں، اور مالک سے گزارش کرتے ہیں کہ مالک تو ہی دینے والا ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ ان ساری باتوں سے میرے پیارے بھائیوں کیا نتیجہ نکلا؟ سوچنے کا معاملہ ہے کہ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء اللہ سے اولادیں مانگنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو اولادیں دینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اولاد نہ دے سکے وہ دوسروں کو دیں گے؟ اتنا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ جو اپنی بیماری کو دور نہ کر سکے کیا وہ دوسروں کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں؟ غور کرو۔ جو اپنے آپ کو جیل سے نہ نکال سکے، مچھلی سے بڑی کون سی جیل ہے؟ اس وقت پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، تو الہ ہے، مشکل کشا کا کام ہے مشکل کشائی کرنا، الہ کا کام ہے مصیبت سے نکالنا، اور میں ہوں جو ایک غلطی ہو گئی مالک، یعنی کوئی واقعہ پیش آیا تھا کہ ابھی آخری حکم آنے سے پہلے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قوم پر لایا ہوا عذاب روک دیا اور یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کیا ہے، وہ اللہ ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ ایک بال برابر بھی انصاف کے اندر ابھی کمی تھی، وہ لمحہ نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ روک دیا، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ ایک بال برابر بھی اس میں کمی آ گئی، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے پھر وہ منصف نہیں رہتا ہے۔ تو اس انداز سے اس صورت کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے، اور یہاں جو میں نے سورہ المجادلہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو پارٹیوں کا ذکر ہے۔ اس زمین کے اوپر یاد رکھنا دو ہی پارٹیاں ہیں، ایک اللہ کی پارٹی ہے اور ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ شیطان کی پارٹیوں کے اندر پھر مزید ساری پارٹیاں ہیں، اور اللہ کی پارٹی ایک ہی پارٹی ہے، یاد رکھنا وہ اللہ کی پارٹی، اس کا ذکر ہے۔ اور پارٹی کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے آپ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کوئی اگر ایک پارٹی کے ساتھ مخلص ہو، چاہے اس کی تعداد کم ہو، چاہے ہارے ہوئے کیوں نہ ہو، عام طور پر پارٹی والے ہارے ہی کیوں نہ ہو، اگر دوسری پارٹی والے اس کو اپنی پارٹی کے لیے آفر کریں تو وہ کہتا ہے ہم اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے، کچھ ہو جائے نہیں چھوڑیں گے، حالات جیسے بھی ہیں، ہم لوٹے نہیں ہیں۔ اور پارٹی چھوڑنے والے کو لوٹا کہا جاتا ہے، اور پارٹی چھوڑنے والے پھر مخلص نہیں رہتے اس کے ساتھ، اس لیڈر کے سامنے پھر نہیں جا سکتے جس کی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی پہ چلے جائیں۔ تو بتاؤ اللہ سے زیادہ بھی کوئی غیور ہے؟ تو جب آپ اللہ کی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کریں گے تو یاد رکھنا غالب تو اللہ ہی کی پارٹی ہوگی۔ اور دنیا میں دیکھیں یہ اصول ہوتا ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ پارٹی بعد میں بڑی کامیاب ہوگی، وہ اسی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ میری پارٹی کامیاب ہوگی چاہے کچھ ہو جائے، یہ میری پارٹی ہے، میرے اور میرے رسول کامیاب ہو جائیں،
تو کیوں نہ یہ پارٹی جوائن کی جائے، اللہ کی پارٹی، جس کے وعدے سارے کے سارے سچے۔ ہر پارٹی والے اپنے کارکنوں سے، ورکروں سے کچھ نہ کچھ وعدے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پورے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کا اقتدار ایسا ہے، ایسا اس کے وعدے قائم رہنے والے ہیں کہ جو اس پارٹی کو جوائن کرے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے، سارے انبیاء اللہ کی پارٹی کے لیڈر تھے۔ پارٹی وہی ہے، پارٹی بدلی نہیں ہوئی ہے۔ سارے انبیاء اللہ کی پارٹی کے لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اسی اپنی پارٹی کی طرح لوگوں کو بلایا ہے، چاہے وہ غلبہ پائیں یا نہ پائیں، کیونکہ اللہ کا ایک انداز ہے۔ کتنے پیغمبر آئے اکیلے چلے گئے، کیونکہ کسی نے پارٹی جوائن ہی نہیں کی، کسی کو پارٹی اچھی نہیں لگی، تو کیا پوری زندگی دعوت دیتے رہے، اس کی خوبیاں، اپنی پارٹی کی خوبیاں بیان کرتے رہے، اس کے نتیجے بیان کرتے رہے، اور جو اس پارٹی کو نہیں جوائن کرے گا ان کے لیے عذاب اور ساری چیزیں وہ بیان کرتے رہے۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اس پر تو مرضی پر چھوڑ دیا گیا، اس میں زبردستی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ اللہ ہے، زبردستی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو زبردستی کر سکتا ہے نہیں کرتا ہے۔ کیا وہ منتیں کرے گا آپ کی؟ کیا آپ کی ٹھوڑی کو آ کے ہاتھ لگائے گا میری پارٹی جوائن کرو؟ آپ نے اگر میری پارٹی نے جوائن کی تو میں کمزور ہو جاؤں گا، کیا اللہ اس طرح کہے گا آپ کو؟ دنیاوی لیڈر تو کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، آ جاؤ جی، ایک آپ کی ووٹ کا سوال ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور اس کا انجام بھی بتا دیا کہ میری پارٹی والوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو مرنے کے ساتھ ایسے ایسے محلات میں دوں گا، ایسے ایسے فلیٹ ان کو میں دوں گا، ایسی بادشاہی دوں گا، کونسلری نہیں، کسی علاقے کا کونسلر نہیں آپ کو بنا دیا جائے گا۔ جب اللہ کی پارٹی میں آؤ گے تو اس سرزمین کے بادشاہ بنائے جاؤ گے، جس کا نام جنت ہے۔ زمین سے 60 میل اونچے فلیٹ ہوں گے، یہ 3 منزلہ 4 منزلہ بلڈنگیں پوری زندگی کھپا دیتے ہو بناتے بناتے۔ کتنی محنت کرتے ہو میرے بھائیوں، غور کرو۔ اور ان فلیٹ کو حاصل کرنے کے لیے چند لمحے چاہیے، صرف لمحے۔ یقین کرو میرے بھائیوں، صرف چند لمحوں کا معاملہ ہے، صرف سوچ بدلنی ہے، اللہ کی پارٹی صرف جوائن کرنی ہے۔ اور اللہ کی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے باقی ساری پارٹیوں پر تھوک کے آنا ہے۔ یہ نہیں کہ واپسی کے راستے بھی کھول کے آؤ، کہ دیکھیں گے کچھ دن اگر کوئی معاملہ کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے جا کے دیکھیں گے، پھر ذرا پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے جی، پھر مسلم لیگ جوائن کر لیں گے، پھر بریلویت جوائن کر لیں گے جی، پھر دیوبندیت کی طرف گھس جائیں گے۔ ایسے لوٹے نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ کو ایسے جوان مرد چاہیے، ثم استقاموا، جو اللہ پر ایمان لائیں، اس دفعہ یہ پارٹی جوائن کریں پھر جم جائیں، پھر اللہ کے وعدوں کے اوپر پورا یقین ہو، پھر پوری دنیا ہیچ نظر آئے ان کو، پھر اللہ کے اوپر ایسا یقین لائیں، ایسا، اور مالک کے اوپر توکل کر کے اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ یہ اللہ کے دین کے ورکر ہیں، گویا لوگوں کو بلاتے ہیں اپنی پارٹی کی طرف، اس کے فائدے بتاتے ہیں، دوسری پارٹیوں کے نقصانات بتاتے ہیں کہ جس بھی پارٹی میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، یاد رکھنا، بالکل اعلان کے ساتھ سن لو اس بات کو۔ جس پارٹی میں جاؤ گے اللہ کے علاوہ، اس پارٹی سمیت، لیڈر سمیت تمہیں آگ میں جانا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب تمہاری اپنی مرضی، اگر اچھی لگتی ہے، جہنم کی آگ بڑی اچھی لگتی ہے، وہاں خون اور پیپ کی وادیوں میں تمہیں بڑا مزہ آئے گا اپنی بیوی بچوں میں، تو ٹھیک ہے، جو مرضی پارٹی جوائن کرو، لیکن اللہ کی پارٹی جوائن کرو گے تو جنت الفردوس کے مزے، کیا کہ نعمتیں وہاں، ہمیشہ کی جوانی، کبھی کوئی بیماری نہیں وہاں، کبھی کوئی ٹیلی فون بل، بجلی بل نہیں وہاں آئیں گے، مہنگائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے وہاں، اس کالونی کے اندر، اس مملکت کے اندر۔ یہ سارے معاملات ختم کر دیے جائیں گے، جو دنیا میں کتنے ناگوار ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے رونے ہیں، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ایک پریشانی ختم 10 اور آ جاتی ہے، 10 ختم تو 1000 اور آ جاتی ہے۔ قرضوں کے اندر قوم جکڑی ہوئی ہے، بتائیے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، تم نے اللہ کی پارٹی جوائن نہیں کی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے سر بلند ہوں گے اگر تم مومن بن جاؤ، تم میری پارٹی میں آ جاؤ، مالک فرماتا ہے تمہارے سر عزت کے ساتھ بلند ہوں گے۔ صحابہ کرام کے عزت کے ساتھ سر بلند ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے اللہ کی پارٹی، وہ حزب اللہ تھی، وہ اللہ کی پارٹی تھی، وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی، وہ پی ٹی آئی نہیں تھی، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ جالے تھے اسلام کے، ایمان کے، اور زیادہ تر نوجوان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ گرم و سیال خون کے اندر حرکت آتی ہے جب ایمان کی دعوت اٹھتی ہے، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، بس اس نقطے کے اوپر جم جاؤ، باقی سارے مسائل بعد میں ہیں۔ پہلے یہ تو مانو کہ تمہارا داتا کون ہے، تمہارا دستگیر کون ہے، تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے، پہلے یہ تو مانو۔ نمازیں بعد میں ہیں، عمرہ حج بعد کی باتیں ہیں،
نماز، تہجد گزاریاں، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کا خیال، یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے یہ تو مانو کہ تمہارا معبود کون ہے، اس کو تو پہچانو۔ ہر رشتے کو پہچانتے ہو، چچا کو، ماموں کو، باپ کو، بیٹے کو پہچانتے ہو، دور سے پہچان لیتے ہو، وہ میرا دوست آ گیا۔ اور کبھی سوچا تمہارا رب بھی ہے، کبھی رب کو بھی پہچانا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہوائیں چلا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اوپر غور کرو، ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آیا ہے کہ تم وہ جرثیم تھے جو نظر بھی نہیں آتا تھا، آج اکڑ اکڑ کے چلتے ہو، تمہاری یہ حیثیت ہے۔ پھر کس طریقے سے وہ ایک لوتھڑا سا بنا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا تمہیں، کس طرح تمہیں اس دنیا کے اندر لایا گیا، کیسا ماں باپ کا چوم چوم کے تمہیں پرورش کی، کس نے کروایا تھا بتائیے؟ اس اللہ نے کرایا تھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر غذا کس نے دی تھی؟ اور جب یہی بڑا ہوا جوان تو یہ مثالیں دیتا اللہ کے بارے میں، وہ جی دیکھو نا جی، جب چھت پر جانا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے نا جی، اچھا اب یاد آیا تجھے؟ وہ جی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ واہ بھائی، کیا کہنا تمہاری سوچ کا۔ اس وقت تم بھول گئے تھے جب تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر غذا کس نے دی تھی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے بندے، قرآن کی باتیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شرم بھی دلائی کئی دفعہ۔ آج اگر بڑے سردار ہو، بڑے سیٹھ ہو، بڑے ہو، اللہ کی بات تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، اگر اپنی پیدائش کو تو اپنی اوقات تو یاد کرو۔ بڑے سے اگر اپنی اوقات یاد کر لائے تو تھوڑا سا بندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر اینگل سے جھنجھوڑا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ دیکھو، اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے قابو میں نہیں ہو تو یاد رکھنا، مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں شیطان نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ آج پوری انسانیت کو، یقین کی پوری انسانیت آج شیطان کے شکنجے میں ہے، شیطان کی پارٹی۔ اور پھر اس نے تمہیں بلا دیا ہے اللہ کی یاد کو۔ فرمایا وہ لوگ ہیں، یہ شیطان کا گروہ ہے، اور شیطان کا جو گروہ ہے وہی خراب و خستہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، دیکھیں دنیا میں کتنی ذلت و خواری ہے، یہ شیطانی گروہ کی وجہ سے صحابہ کرام کو عزت ملی تھی، ان کو ذلیل و خوار۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے اتار کے قرآن ہو کر، کہ وہ معزز تھے زمانے، وہ مسلمان تھے، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم شیعہ ہو، تم قادیانی ہو۔ اللہ نے جو سربلندی کا وعدہ کیا وہ مسلم کے ساتھ کیا تھا، وہ مومن کے ساتھ کیا تھا، وہ والا ایمان جو صحابہ کرام والا ایمان تھا میرے بھائی۔ وہ دیکھو آج اپنی قوم کو دیکھو کس طرح قبروں کے اوپر چادریں چلا رہے ہیں، عرس اور میلے کر رہے ہیں، چمٹے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ بتاؤ کہ صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے، قوالیاں گاتے تھے؟ سوچو میرے بھائیوں، آج کس طرح دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے، اندازہ لگے، نماز تو ایک عبادت ہے، سارے مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سارے مل کے اللہ کے سامنے رکوع کرو، یہ ایک انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے یہ پیسے لے لیتے، تنخواہ لیتے۔ اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، اس کے بھی پیسے لیتے ہیں کہ مجھے پیسے دو۔ آپ پیسے نہ دیں وہ اذان نہیں دیتا، بلکہ خود کہتے ہیں کہ اگر پیسے دینا آپ بند کر دو گے تو پھر تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، گویا اعلان کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن کی گردن بڑی اونچی ہوگی، یعنی بڑی عزت دار ہوگا، وہ عزت ہوگا، اللہ کے لیے اذان دینے والا ہوگا، تب عزت دار ہوگا۔ جو معاش کمائے، جو دین کو بیچے، روزی کمائے، پیٹ جس کا لٹکا ہو دین کے ساتھ، وہ کیسے عزت دار ہوگا؟ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کی پارٹیاں خراب و خستہ ہونے والے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول، یعنی میری پارٹی، میں اور میرے رسول یہ غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اس وجہ سے کہ اللہ القوی ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ دیکھو یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے وہ فوج بڑی سے بڑی کبھی غالب نہیں آ سکتی ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ کیوں اللہ کی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے ہو؟ کس چیز سے پہ ڈرتے ہو؟ پھر دنیا کی فوجوں سے ڈرتے ہو، دنیا کی پولیس سے ڈرتے ہو، تو اللہ جب تمہارے ساتھ ہے پھر پریشانی تمہیں کس چیز کی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا تم کبھی نہ دیکھو گے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ، ایسی قوم یا ایسے لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، والیوم الاخر، اور آخرت کے اوپر ایمان لائیں، تم کبھی نہ دیکھو گے ایسوں کو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کے باپ بھی کیوں، ان کے نام لے لے کے اللہ نے گنا ہے، ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں،
یا ان کے گھرانے کے افراد کیوں نہ ہوں، ایسے قریبی رشتہ داروں کا نام لے کے کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں نا، ان کو کبھی نہیں دیکھو گے کہ ایسے لوگ جو یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں، چاہے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، گھرانے کے لوگ ہوں، کہ ان کے دلوں میں یعنی وہ ان کو ترجیح دیں، وہ ان کو کچھ وقت دیں۔ مومن کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، سردار ہے، بڑا سردار ہے، کوئی عزت نہیں۔ یقین کیجیے ہمارے دلوں کے اندر، مومنوں کے دلوں کے اندر وہ جو ایک دلی عزت ہوتی ہے، دلی احترام سا ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں ہے اگر وہ اللہ کا ایماندار نہیں ہے تو۔ وہاں ساری کی ساری عزت اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، چاہے وہ غریب ترین مومن کیوں نہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، اس کی جوتیاں سیدھی کرنا بھی ہم یقین کریں فخر محسوس کریں گے۔ لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اکڑ کر چلتا ہے اور وہ ہم سے عزت کا مطالبہ کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی امید نہ رکھنا۔ اس طرح مومنوں کی یہ صفت بیان کی مالک نے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوب الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے گویا ایمان کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ جب ایمان کا ٹھپا لگتا ہے تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ جو جنتوں کا باتیں سنتے، جنتیں ہیں جی، جنت الفردوس ہے جی، تو وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ وہ ایسی قیمتی چیز ہے، جنت الفردوس، جنت العدن، جنت النعیم، یہ جو جنت کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی بادشاہی، اس کو اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے، ایسے چونگے میں دی جا رہی ہوگی؟ نہیں، پہلے یہ مطالبہ پورا کرو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی سے نکلو، شرک کو چھوڑو، کفر کو چھوڑو، ایمان کی طرف آؤ۔ بتاؤ اللہ کے بندو، ہمارے کسی سیاسی لیڈر یا مذہبی لیڈر نے کبھی اس انداز سے بات عوام کے سامنے پیش کی ہے؟ جنت کا ذکر ہی کون ہے ان کے بیانات کے اندر، جہنم کا خوف ہے ہی کون ان کے اندر کہ یہ چیز جہنم میں بھی ہو سکتی ہے، جہنم میں بھی جا سکتے ہو، اور یہ کام کرو گے تمہیں جنت دے گا اللہ تعالیٰ۔ ان کے پورے پروگرام میں ہی نہیں ہے، تو بتاؤ کس طرح خیر آئے گی؟ تو قرآن اس چیز کو کتنا زیادہ بیان کرتا ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینے گئے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، تو وہاں کے مدینے کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ہم نے بلایا ہے اور ہم بالکل اپنے وعدے پر قائم ہیں، ہم قلعہ بنائیں گے اپنی جانوں کا، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور بھی چیزیں گنوائیں، اور صرف آخر میں کہا کہ بتاؤ اس سب کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ یعنی آخر انسان اپنی سوچتا ہے نا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب مدینہ ریاست ہو جائے گی تو تمہیں فلاں کا گورنر بنا دیا، فلاں کونسلر بنا دوں گا، اتنے تمہارے یہ کر دوں گا، تمہاری روڈیں میں پکی کر دوں گا، تمہارا یہ کر دوں گا، یہ وعدے نہیں تھے۔ کہا الجنہ، ایک لفظ بولا کہ الجنہ، جنت ملے گی۔ تو اتنا لفظ بولنا تھا کہ سب نے کہا رضینا رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ وعدے ہوئے تھے، وہ اس بات پر آگے بڑھے تھے کہ جس کو جنت کا شوق ہو، جس کو جنت کے ساتھ وعدے ہوں، تو بتاؤ پھر وہ کس طرح یعنی دنیا داروں کی طرح ہو سکتا ہے؟ جس انداز سے بتایا کہ ان کو جنت کے اندر داخلہ ملے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اندازہ لگائیے، ہمیشہ 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 کے لیے۔ غور کرو اللہ کے بندے، لاکھ کروڑ خرب سال بھی گزر جائیں گے پھر بھی آگے، پھر بھی اور۔ اس کی مثال اگر اس طرح انداز سے دی جائے کہ اگر اس پوری کائنات کو ریت کے ذرات سے آپ بھر دیں، پوری کائنات کو ریت کے ذرات سے آپ بھر دیں، اور خرب خرب سال کے بعد صرف ایک ذرہ علیحدہ کیا جائے، خرب خرب سال کے بعد ایک ذرہ علیحدہ کیا جائے، بتاؤ کتنا عرصہ لگے گا؟ آخر ایک وقت آ جائے گا یہ ذرات ختم ہو جائیں گے، لیکن جنت تب بھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی زندگی تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی زندگی اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی، ہمیشہ کی ہمیشہ کی، خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اللہ سے مطمئن۔ اللہ سے راضی کا کیا، ہم اللہ سے راضی کہتے ہیں، ہم اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے اوپر اور اسلام کے دین ہونے کے اوپر میں راضی ہوں، میرا دل مطمئن ہے، میرا دل خوش ہے اس بات سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، خوش کر دے گا۔
یعنی میں اللہ کے اوپر راضی کا کیا مطلب ہے کہ جب میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کو پکارتا ہوں، مجھے کسی اور در کے اوپر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ میں نفرت کرتا ہوں سارے دروں پر تو تھوک کے آیا ہوں، اپنے مالک کے در کی طرف آیا ہوں۔ اس مالک کی پارٹی کی جب میں نے جوائن کیا ہے، اب دوسروں کی طرف جانے کا کہاں سوال ہے؟ میں کوئی لوٹا ہوں جس طرح لوٹے پارٹیاں بدلی کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کر کہاں جائیں بتاؤ؟ اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کے ہم نواز شریف کی پارٹی کو جوائن کریں؟ بتاؤ، اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کر ہم فضل الرحمان کی پارٹی کو جوائن کریں؟ اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کر ہم عمران خان کی پارٹی کو جوائن کریں؟ بتاؤ، پھر ہمارے سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں آ جاؤ اللہ کی پارٹی کی طرف، عمران خان صاحب اللہ کی پارٹی کی طرف آؤ، فضل الرحمان آپ بھی اللہ کی پارٹی کی طرف آئیں، طاہر القادری صاحب آپ بھی اللہ کی پارٹی کی طرف آئیں۔ آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں ٹکڑیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی پارٹی وہی پارٹی ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے بندے رہے۔ ہاں، تم اللہ کی پارٹی کا آگے بناؤ، ہم فوراً تمہیں جوائن کریں گے۔ اللہ کی طرف آؤ تو ہم یہ نہیں کہتے صرف ہماری طرف ہی آؤ، ہم کہتے تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اللہ کے راستے ہو، لائن اپنی سیدھی کرو۔ تم تو مزاروں کے سامنے جا کے جھکتے ہو، تم تو پیر صاحب کی پنڈلیاں جا کے دباتے ہو، تم تو تعویذ پہنے ہوئے ہو، ابھی تو امام دامن تم نے باندھا ہوا ہے۔ اللہ کی پارٹی میں کب آؤ گے؟ صرف کلمہ پڑھنے سے معاملہ نہیں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو الفاظ ہے تمہارا منہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان رکھتی ہے، ہوتے مشرک ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح خالص ہو جاؤ، ایسوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور آخری آیت سنیے اسی انداز سے، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اس طرح اللہ کی پارٹی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ، اللہ عربی کے اندر خبردار سنو اعلان کیا جاتا ہے، اس طرح کہا جاتا ہے اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، یقیناً اللہ کی پارٹی کامیاب ہونے والی ہے، اللہ کی پارٹی کامیاب ہو جائے گی، یقین کرو۔ یہ ایسی پارٹی ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی آپ کامیاب ہیں۔ یہ ایسی پارٹی ہے، بلکہ زیادہ بڑے کامیاب ہیں اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ابھی اسی وقت اسی لمحے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایسی پارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مالک تعداد کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اس کے فیصلے تعداد کے مطابق نہیں ہوتے، یا وسائل، وہ وسائل کا خالق ہے، وہ رب ہے، اور تعداد جو وہ چاہے گا اپنے بندوں کو زیادہ کر دے گا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا، ایک آدمی آیا، اسے سنا کہ مکہ کے اندر اس طرح نبی علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آ کے بات چیت اس نے کی اور پوچھا کہ آپ کتنے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک میں ہوں، اور ایک آزاد ابو بکر ہے، اور ایک غلام بلال ہے۔ یہ پارٹی تھی، جیسے کہ تین رکن تھے مکہ کے اندر، پھر 4 ہوئے، پھر 5 ہوئے، پھر 6 ہوئے، پھر اسی طرح تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تو اب وہ دین کی دعوت پھر اسی انداز سے اٹھی اللہ کے بندوں، یہ انشاءاللہ اللہ کی پارٹی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قوت دے گا، اور یہ ساری پارٹیاں اس کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ کا دین بالکل غالب ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم نکلے ہیں، ہم آپ سے ووٹ اور نوٹ اور چندے کی یا اپیل کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی اس بات کا ساتھ دو، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کا ساتھ دو، تو اللہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے اوپر اللہ رحم کرنا چاہتا ہے کہ اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اور تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔